محسوس کرنا کہ مائی جاب از ڈن ود. میں آپ کو بتاؤں سب پرابلمس کی بنیادی پرابلم ہے. اس کی وجہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کو اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر دے دیتا ہے نا اس کی سب حجت ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں یہ بننا چاہتا تھا, میں یہ کرنا چاہتا تھا اور میں یہ کر نہیں سکا. اور آپ کو میں سوشیولوجی کے لحاظ سے بتاؤں جو سائنس کہتی ہے 40 سے لے کے ہم جوانی کہتے ہیں نا, جوانی امپورٹنٹ ہے جی, جوانی میں یہ جی جوانی چلی گئی. آپ کو عجیب بات بتاؤں جو اصل کام کی عمر ہے وہ 40 سے لے کے 60 سال تک کی ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ وہ جب بچے میرے بھی بڑے ہونے شروع ہوئے تو مجھے ایک دم سمجھ نہیں آئی. وہ تو پیرنٹس نے تیار کر دیا تھا لائف کے لیے بھی, گھر بھی سنبھالنا سکھا دیا تھا, وہ تو سب کچھ ہو گیا نا, تو اب آگے کرنا کیا. اور آپ بلیو کیجئے آئی واز ان مائی 40s کہ یہ تھاٹ نے مجھے ہانٹ کرنا شروع کر دیا کہ اگر مجھے 15 سال کی اور زندگی مل گئی تو میں کروں گی کیا. اناٹومیکلی فزیولوجیکلی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں صنفوں کو الگ الگ ہی بنایا. جن بیسک سیل جو ہے نا وہی فرق ہے. جینیٹیکلی بھی فرق ہے, وہ عورت ایکس ہے اور مرد XY, یہ تو بیسک ڈیفرنس ہو گیا. پھر دوسرے یعنی ہر سومیٹک سیل بھی جو ہے عورت کا الگ ہے, اس کی سٹرکچر جو ہے وہ مرد کے سیل سے بنیادی طور پر بالکل فرق. اچھا اسی طرح اگر باڈی باقی جو وائٹل ویسراز ہیں اس میں سے دیکھا جائے تو فنکشن کے لحاظ سے تو جس طرح عورت کا دل کام کرتا ہے ویسے مرد کا بھی کر رہا ہے. جس طرح عورت کے کڈنیز کام کر رہے ہیں, لیور کام کر رہا ہے, ویسے ہی کر رہا ہے. برین جو ہے وہ بھی کر رہا ہے. برین کے سینٹرز جو ہیں وہ بھی کم و بیش ویسے ہی ہیں جیسے کہ مرد کے ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں. ہاں البتہ ایک ٹوٹل جو ویٹ ہے, وزن ہے, وہ عورت کا برین جو ہے وہ مرد کے برین سے کچھ کم ہے. اور اسی طرح کچھ سینٹرز جو ہیں وہ عورت کے زیادہ ڈیولپڈ ہیں اور کچھ سینٹرز جو ہیں وہ مرد کے زیادہ ڈیولپڈ ہیں. اب مثلاً وہ سینٹر حضرت آسیہ نے اپنا کون سا ٹارگٹ رکھا؟ ایمان اور کفر. اور ہم نے اپنے ٹارگٹ کون سے رکھے ہوئے ہیں؟ اپنا ماضی, اپنی شکل, اپنے بچے, اپنی ساس. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا ویژن کیا ہونا چاہیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ انہوں نے نقطہ ہمارے سامنے رکھا ہے. خواتین اس سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں. اگلا میرا سوال ہوگا پروفیسر عظمت صاحبہ سے, سمیرہ عظمت سے, کہ دین پسند طبقہ عورت کو گھر میں محدود رکھنا چاہتا ہے. 52% پاکستان میں عورتوں کی آبادی ہے. اگر 52% طبقے کو ہم نے گھر میں بٹھا دیا تو ملک کی ترقی کیسے ہوگی؟ یہ وہ نعرہ ہے جو میں روز اخبار میں پڑھتی ہوں. ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی گھر میں بیٹھ گئی تو ترقی کیسے ہوگی. تو آپ پروفیسر صاحبہ ہمیں ذرا اس بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے اندازہ مجھے نہیں تھا کہ میرے سے کیا سوال پوچھا جائے گا, تو لیکن جا رہے ہیں پھر کب واپس آئیں گے. امیجن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایگزامپل سب نے دی. امیجن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتی کہاں جا رہے ہیں؟ غار میں جا رہے ہیں, رات کو لائٹ نہیں ہوگی, کیسے مینیج کریں گے؟ اچھا یہ جو بزنس میں نے سارا کا سارا آپ کے نام کر دیا ہے وہ کیسے مینیج ہوگا؟ میرے بچوں کو کون دیکھے گا؟ امیجن کیا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوئی اور اس کی پوسٹ ساری کیفیات ہمیں پتہ ہیں, تو کس کے پاس آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس کاؤنسلر, کس تھیراپسٹ کے پاس گئے تھے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. کیوں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئیے بیٹھیے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شازیہ ہے. آگے بول. مجھے اپنی دوست سے پتہ چلا تھا ایک لا تحزن کی ٹیم ہے جو تمہارے
तमाम अमराज का सुन्नत के तरीके से इलाज करेगी। मैं आपके पास आ गई हूँ। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपका यहाँ पे सुन्नत के मुताबिक इलाज किया जाता है। क्या मसला है आपको? मसला, मैंने सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया है, हर तबीब को दिखा लिया है, सारे मुझे पागल समझते हैं, कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करता। सब समझते हैं मैं मकर करती हूँ, मैं फरेब करती हूँ, कोई यकीन नहीं करता। मुझे लगता है मेरे पे जादू हो गया है या असेब हो गया है या मुझे कोई नजरें बद लगती है। जब मैं नमाज पढ़ती हूँ मेरा नमाज में ध्यान नहीं रहता, मुझे लगता है मेरे पास कोई चलता है, कोई मेरे पास सांस लेता है। औरतें जो हैं वो इमोशनली कनेक्ट करती हैं और जो आदमी है वो फैक्ट्स पे बात करते हैं। व्हेन इमोशंस गोज़ अप इंटेलिजेंस गोज़ डाउन, ये साइकोलॉजी कहती है। हम हैं इमोशनल बीइंग्स, तो हमें बात ये समझ आती है आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, दूसरी कहेगी हाँ हाँ मेरे साथ भी हुआ। आदमी क्या कहेंगे कि आज मैंने ये कमाने के लिए ये ज़रिया इख्तियार किया, तो दूसरा आदमी भी कहेगा कि मुझे भी बताओ। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने लगी हूँ और मैं हर एक से किसी से भी उसका लर्निंग लेसन पूछूंगी कि वो आपने क्या लर्न किया।